الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، یہ ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو اس پہلے جمعے میں ماہ رمضان کی سب سے عظیم عبادت جو روزہ ہے، روزے کے متعلق چند اہم باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یہ روزہ جو ہم پر فرض ہوا ہے، یہ صرف ایک امت کے لیے حکم نہیں تھا، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان امتوں پر بھی روزہ فرض کیا تھا۔ ان امتوں کو بھی حکم تھا بھوکا رہنے کا، ان امتوں کو بھی حکم تھا پیاسا رہنے کا۔ اب پھر اللہ نے فرمایا روزہ کیوں رکھتے ہو، روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اگر تم روزہ رکھو گے تو تم میں تقوی اور پرہیزگاری آئے گی، روزے کی برکت سے تم متقی بنو گے، پرہیزگار بنو گے، اسی لیے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکہ میں رہنے تک روزے کا حکم نہیں آیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ آنے کے بعد پہلا سال گزر گیا۔ حضور کے مدینہ آنے کے پہلے سال میں بھی روزے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے؟ ہر مہینہ چاند کی 13، 14 اور 15 یہ 3 مہینے کے یہ 3 دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ابھی روزے فرض ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ماہ کی چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ یہ 3 دنوں کے روزے حضور ہمیشہ رکھا کرتے تھے۔ اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور یوم عاشورہ کا بھی روزہ حضور رکھتے تھے۔ اور جب حضور کے مدینہ آنے کا دوسرا سال شروع ہوا تو دوسرے سال میں اللہ نے روزے کو فرض فرمایا۔ حضور کے مدینہ آنے کے دوسرے سال میں روزے کے فرض ہونے کا حکم آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ اب ہر مہینے کے جو تم 3 روزے رکھتے تھے اب ان روزوں کا حکم ختم ہو گیا، اب سے صرف ماہ رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو مہینے کے 13، 14، 15 کے روزے فرض تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم آنے کے بعد حضور نے اسی روزوں کو فرض فرما دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر تو قرآن پاک میں فرما دیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یا معاشر الشباب، حضور نے اپنے صحابہ میں جو نوجوان صحابہ تھے، نوجوان صحابہ سے کہا کہ اے میرے صحابہ کہ من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی شخص نکاح کرنے کی طاقت رکھ سکتا ہے وہ نکاح ضرور کیا کرے۔ حضور نے پہلے حکم دیا کہ اگر تم میں نکاح کرنے کی طاقت ہو، خرچ برداشت کرنے کی طاقت ہو اور بیوی کو کھلانے کی طاقت ہو
اور بیوی کے حقوق ادا کرنے کی طاقت ہو تو فوراً نکاح کیا کرو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم نکاح کرو گے تو نکاح کی برکت سے کئی سارے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، نکاح سے تمہاری آنکھیں ہر گندی چیز کو دیکھنے سے محفوظ رہ جائے گی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت ہوگی، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، تم گناہوں سے محفوظ رہ جاؤ گے روزے کی اور اس نکاح کی برکت سے۔ اب صحابہ اکرام میں سے ہر ایک کے پاس اتنا مال نہیں تھا کہ جو اپنی بیوی کے خرچ کو برداشت کر سکے، تو بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ حضور ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی استطاعت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ جو بیوی کا خرچ اٹھا سکے، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم نکاح نہیں کریں گے تو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نکاح کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور تم گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، اور گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو روزہ رکھا کرو، کیونکہ فرمایا کہ جو روزہ ہے تمہاری خواہشات کو توڑ دیتا ہے، تمہارے نفس کو مار دیتا ہے، تمہارے نفس کے اندر اٹھنے والی ناجائز آرزوؤں کو روزہ ختم کر دیتا ہے۔ تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس کی تاکید فرمائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے آنے سے پہلے جو امت گزری ہے وہ عیسائی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ حضور سے پہلے جو نبی گزرے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کتنے روزے؟ جیسے رمضان کے 30 روزے ہم پر فرض کیے، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی 30 روزے اللہ نے فرض کیے، اور انہیں حکم تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آئے تو 30 روزے رکھا کرو۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ماہ رمضان کبھی سخت گرمیوں میں آ رہا ہے، پھر دیکھا کہ ماہ رمضان کبھی سخت سردیوں میں آ رہا ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں ماہ رمضان نہ سخت سردیوں میں چاہیے نہ سخت گرمیوں میں چاہیے، بلکہ ایسا موسم ہو نہ سردیوں کا ہو نہ گرمیوں کا ہو، صرف ہوا کا موسم ہو اور ٹھنڈا موسم ہو، ہم صرف ایسے ہی موسم میں روزہ رکھیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا گرمی کے دنوں کے 10 دن ہم پر اضافہ فرما، سردیوں کے دنوں کے 10 دن اور اضافہ فرما، جو 30 دن تو نے کہا ہمیں 50 دن کے روزے عطا کر، ہم 50 دن تو روزے رہیں گے لیکن گرمیوں میں نہیں، سردیوں میں نہیں، صرف ٹھنڈے ہوا کے دنوں میں روزہ رکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کے حکم کو بدل رہے ہیں تو خالق کائنات نے ان کے جس طرح وہ چاہتے تھے ان کے خواہش کے مطابق 50 دنوں کے روزے فرض کر دیے۔ جب 50 دنوں کے روزے فرض ہوئے ان لوگوں پر بہت بڑا مشکل نظر آنے لگا، بہت بڑا بوجھ نظر آنے لگا، انہیں ایسے محسوس ہوا کہ ہم یہ نہیں رکھ سکتے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ مولا اتنے زیادہ روزے ہم کیسے رکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں نے تو 30 روزے تمہیں فرض کیے تھے، تم نے اپنی جانب سے جان بوجھ کر یہ 50 روزے تم نے خود بڑھا لیے ہیں، اب یہ رکھنا تم پر فرض ہے، اگر نہیں رکھو گے تو تمہیں گناہ بھی ہوگا، میرا عذاب بھی تم پر آئے گا۔ تو پچھلی امتوں کا یہ حال تھا۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کے لیے آسانی عطا کی، مگر ان امتوں نے خود اپنے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈال دیا۔ تو جب امت محمدیہ آئی اللہ نے اس امت محمدیہ کا حکم دیا تمہارے لیے 30 روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب یہ 30 روزے یہ مہینہ ماہ رمضان کا جبھی بھی آئے، چاہے سردیوں میں آئے، گرمیوں میں آئے، موسم بہار میں آئے، ہواؤں کے دنوں میں آئے، جس دنوں میں بھی آئے، تم پر اس مہینے کے 30 روزے کسی بھی حال میں رکھنا فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرضیت کا حکم دے دیا، اور پھر حدیث قدسی میں رب نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، رب فرماتا ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ نماز پڑھے، نماز کے بدلے میں اسے نیکیاں مل جائے گی، عمرہ کرے عمرہ کے بدلے میں اسے ثواب مل جائے گا، حج کرے حج کے بدلے میں اس بندے کو اس کے درجات بلند کر دیے جائیں گے، عمرہ کرے عمرہ کے بدلے میں اس بندے کو ثواب اور نیکیاں بندے کو عطا کرتا رہوں گا۔ بندہ جو عبادت بھی کر لے، نماز پڑھے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، اس کی ہر عبادت کے بدلے میں اسے ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، مگر رب فرماتا ہے یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جب بندہ یہ عبادت کر لیتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملتا، اسے نیکیاں نہیں ملتی، بلکہ اسے خود خدا مل جاتا ہے۔
روزے سے بندے کو خود خدا مل جاتا ہے، روزے سے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت اور دیدار نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس موت کے بعد اسے اپنا دیدار عطا کرتا ہے۔ روزے کے صدقے میں یہ روزے کی برکت ہے۔ دوسرے تمام اعمال، تمام نیکیاں جو بھی بندہ کرے اس کے بدلے میں صرف ثواب ہے، روزے کے بدلے میں ثواب نہیں بلکہ خدا کا دیدار ہے۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو میرے کچھ امتی ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں پرندوں کی طرح پر عطا کرے گا، اور وہ پرندوں کی طرح اڑ کر جنت کی دیواروں پر وہ جائیں گے، جنت کی دیواروں پر گزریں گے تو جنت کا جو نگران کار فرشتہ ہوگا انہیں دیکھ کر پوچھے گا کہ تم لوگ کون ہو؟ اب یہاں جنت میں پرندوں کی طرح اڑ رہے ہو، اللہ نے تمہیں پر عطا کیے، یہاں پر تو لوگ حساب و کتاب دے رہے ہیں، کوئی پل صراط پر کھڑا ہوا ہے، کوئی میدان محشر میں کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں، نہ تم نے پل صراط کا راستہ طے کیا، نہ تم نے حساب و کتاب دیا، تم اڑ کر پروں کے ساتھ یہاں پر کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا ہم نے دنیا میں ساری دنیا سے چھپ کر ہم نے اللہ کی ایک عبادت کی تھی، آج اسی عبادت کے صدقے میں اللہ نے ساری دنیا سے چھپا کر ہمیں جنت میں داخل فرمایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ وہ چھپ کر عبادت کیا تھی جو تم نے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو عبادت سب سے چھپ کر تھی وہ روزہ تھی۔ یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندہ جو بھی عمل کرے وہ نظر آتا ہے، نماز پڑھ رہا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ کوئی زکات دے رہا ہے نظر آتا ہے، صدقہ دے رہا ہے نظر آتا ہے، خیرات کر رہا ہے نظر آتا ہے، کسی مسکین کو کھانا کھلاتا ہے نظر آتا ہے، کسی کو پانی پلاتا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ ذکر کرتا ہے نظر آتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے نظر آتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے وہ نظر آتا ہے، وہ کعبے کا طواف کر رہا ہے نظر آتا ہے، وہ جو عبادت بھی کرے بندے کو نظر آتی ہے، دنیا دیکھتی ہے، دنیا اس کی عبادت کو دیکھ کر کہتی ہے یہ بندہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق دل سے ہے، جو کسی کے دیکھنے میں نظر نہیں آتا، یہ صرف اللہ کو معلوم ہوتا ہے اور روزہ رکھنے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا عبادت کر رہا ہے۔ دوسری عبادتوں میں دکھاوا ہو سکتا ہے لیکن روزے میں کسی قسم کا دکھاوا نہیں ہے۔ روزے میں کیا دکھاوا ہوتا ہے؟ بندہ بیٹھا ہوا ہے، معلوم نہیں ہے کہ یہ روزہ ہے یا نہیں، جب تک روزہ دار اپنی زبان سے نہیں کہتا میں روزہ ہوں اس وقت تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو روزے کی ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بندے کے دل سے ہے اور اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے، اور جب بندہ یہ دیکھ رہا ہے، خدا جانتا ہے کہ میرا بندہ ساری دنیا سے چھپ کر، جب دنیا کو خبر ہی نہیں ہے، دنیا کو معلوم بھی نہیں ہو رہا کہ یہ کیسی عبادت کر رہا ہے، لیکن یہ بھوکا بھی ہے، لیکن یہ پیاسا بھی ہے، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ بندے تو نے ساری دنیا کو نہیں نظر آنے والا روزہ رکھا، آج میں تجھے ساری دنیا سے چھپا کر جنت میں داخل کروں گا۔ ساری دنیا وہاں حساب و کتاب میں مصروف ہوگی، وہاں کوئی پل صراط پر کھڑا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندے تو نے دنیا میں میری خاطر بھوک کی تکلیف کو برداشت کیا، پیاس کی تکلیف کو برداشت کیا، آج تجھے میدان محشر میں کھڑا کر کے تیرا حساب نہیں لوں گا، پل صراط پر تجھے گزرنے کی تکلیف نہیں دوں گا، بلکہ میں تجھے پر عطا کروں گا، پروں سے اڑتے ہوئے تو جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا یہ مقام رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب نے 5 نعمتیں ایسی عطا فرمائی ہے، 5 نعمتیں ایسی ہے جو اللہ نے صرف میری امت کو عطا فرمائی اور کسی دوسری امت کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ 5 نعمتیں اسی امت کو دی گئی، کسی اور امت کے لیے نہیں۔ سب سے پہلی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، پہلی نعمت یہ ہے جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نظر کرم فرماتا ہے، اور جس بندے پر خدا کی نظر کرم ہو جاتی ہے اسی وقت اللہ اسے جہنم سے نجات عطا کر دیتا ہے۔ یہ کسی اور کے لیے یہ نعمت نہیں تھی، پچھلی امتوں میں بھی روزے فرض تھے، جب ان کے رمضان کا پہلا روزہ آتا، جب ان کے روزوں کی پہلی رات آتی، اللہ تعالیٰ کسی پر نظر کرم نہیں فرماتا تھا، اسی امت کے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کے روزداروں کے لیے
فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، اس امت کے جو روزدار ہے تم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو۔ فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں اور خالق کائنات خوشخبری دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے کہ کہہ دو ان روزداروں سے کہ وہ میرے دوست ہے، وہ میرے دوست ہے، میں نے انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اور جنت کو حکم دیتا ہے اے رضوان جنت، میرے روزداروں کے لیے سجاؤ سوارو، یہ جب تک آئے ان کے آنے سے پہلے ان کے محلات کی نگرانی کرو، ان کے محلات کی حفاظت کرو اور انہیں سجا کر رکھنا۔ جب ان کی روح دنیا سے قبض ہو جائے فوراً ان جنت کے محلات کو دکھا دینا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر فرمایا پانچویں نعمت یہ ہے کہ جب بندہ افطار کے وقت میں یہاں بیٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزہ افطار کی تیاری کرتے رہتا ہے، خدا فرماتا ہے کہ بندے آج میں نے تجھے جہنم سے نجات عطا فرما دیا، اسے جہنم سے آزادی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ نعمتیں اور کسی امت کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی، اسی امت محمدیہ کو دی گئی۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لمحہ جو گزرتا ہے، خالق کائنات ایک ایک لمحے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ جو ماہ رمضان کے جتنے بھی لمحے ہیں، جتنے سیکنڈ گزرتے ہیں، چاند نظر آنے سے لے کر دوبارہ عید کا چاند نظر آنے تک ایک ایک سیکنڈ جو گزرتا ہے، اس ایک ایک لمحے میں 6 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ اور پھر آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب شب قدر آتی ہے تو پہلے دن سے لے کر شب قدر تک جتنے لمحے جتنے سیکنڈ گزرے اور جتنے لاکھ جہنمیوں کو اللہ نے نجات عطا کی، ایک شب قدر میں اتنے لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا کرتا ہے۔ اور پھر جب عید کی رات آ جاتی ہے تو پہلی رات سے لے کر چاند نظر آنے سے لے کر عید کی رات تک جتنے سیکنڈ اور جتنے لمحے گزرے، اس میں جتنے لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے نجات ملی، اتنے لاکھ جہنمیوں کو عید کی ایک رات میں جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ ایک ایک لمحہ یہ کتنا قیمتی ہے، یہ ایک ایک لمحہ ماہ رمضان کا اللہ نے کتنی رحمتیں اور کتنی برکتیں اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ یہی معاملہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو فرشتے زمین اور آسمان کے رونا شروع کرتے ہیں، فرشتوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اور کیوں آتے ہیں؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ حضور فرشتے کیوں روتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہے، میری امت کی مصیبت کو دیکھ کر فرشتے آنسو بہاتے ہیں۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ہی ماہ رمضان آ جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی میری امت کی دعائیں قبول فرماتا تھا، میری امت کی نمازیں قبول فرماتا تھا، میری امت کے روزے کو قبول فرماتا تھا۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی تھی، اور جیسی یہ رحمتیں اور یہ برکتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو میری امت کے لیے یہ بہت بڑی مصیبت ہے۔ ماہ رمضان کا جانا یہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے۔ ماہ رمضان کے 6 دن تو اب گزر چکے ہیں، 6 دن تو گزر چکے ہیں اور ہم بس اور چند دن آگے کے باقی رہ گئے ہیں۔ ہم گزرے ہوئے دنوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن فرشتے یہ گزرے ہوئے دنوں کو دیکھ کر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، یہ سوچ کر کہ اتنا برکت والا مہینہ امت محمدیہ کے ہاتھ سے چھوٹا جا رہا ہے۔ اور امت کیا کر رہی ہے؟ امت محمدیہ اتنا برکت والا مہینہ اللہ نے عطا کیا تو اس مہینے کو لے کر اس مہینے میں انہوں نے کیا کیا؟ اس مہینے میں کتنی مغفرت اللہ سے مانگی، کتنی بخشش مانگی، کتنی رحمت کی دعا مانگی، کتنی برکت کی دعا مانگی، کتنی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کی دعا مانگی۔ امت محمدیہ نے اس مہینے میں اپنے لیے آخرت کے لیے کیا کیا؟ یہ 6 دن گزر گئے۔ اب آگے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب یہ قریب آ جاتا ہے، ختم ہونے کے قریب آتا ہے تو آسمان اور زمین کے سارے فرشتے میری امت کے لیے رمضان کی برکتیں ختم ہوتا ہوا دیکھ کر وہ آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، وہ روتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ رحمتوں والا مہینہ کیوں ختم کر رہا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ کیوں ختم کر رہا ہے۔ آج ہم ہے کہ ہمیں خبر ہی نہیں ہے
کہ اتنا برکت والا مہینہ آہستہ آہستہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ہم سے چھوٹ رہا ہے، اور اس کے ایک ایک دن کو ہم نے کیا تیاری میں گزارا ہے، ایک دن میں کتنے قرآن کے پارے پڑھ رہے ہیں، ایک دن میں کتنی نفل نمازیں ادا کر رہے ہیں، ایک دن میں کتنے ذکر کر رہے ہیں، ایک دن میں کتنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اتنا مبارک مہینہ اللہ نے عطا کیا، لیکن یہ ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں فرماتا۔ 3 لوگوں کی دعائیں، ایک سب سے پہلے انصاف کرنے والا بادشاہ، جس بندے میں انصاف سے فیصلہ کرنے کی عادت ہو، ایسا انصاف کرنے والا بندہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا یقیناً قبول فرماتا ہے۔ اور پھر دوسرا وہ بندہ کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو، جو بہت ہی مجبور ہو اور بہت ہی ضرورت مند ہو، بہت مصیبت میں ہو، اور ایسا ضرورت مند مصیبت زدہ شخص اپنے دکھی دل سے اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں آسمان کے سارے دروازے کھول دو، اس کی دعا کو میرے پاس آنے دو، یہ مجبور دل سے ٹوٹ کر میری بارگاہ میں رو کر دعا مانگ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں، یہ کیا مانگنا چاہتا ہے میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ اور خدا فرماتا ہے کہ اے بندے، تو نے اپنے مجبور دل سے رو کر مجھ سے دعا مانگی ہے، تیری دعا ضرور قبول کروں گا، تو جو مانگ رہا ہے تو عطا کروں گا۔ تو جب بندہ اللہ سے مانگے تو اپنے دکھی دل سے مانگے، اپنے ٹوٹے ہوئے دل سے مانگے، مجبور ہو کر آنکھوں میں آنسو لا کر اللہ پر یقین کر کے مانگے، رب فرماتا ہے کہ بندے یقیناً تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور تیسرا وہ بندہ ہے کہ جب افطار کے وقت میں روزدار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، رب فرماتا ہے کہ بندے صبح سے شام تک تو میرے لیے بھوکا اور پیاسا تھا، آج تو جو مانگے گا تجھے عطا کروں گا، جو مانگتا ہو مانگ لے۔ افطار کے وقت کی دعا اللہ کو اتنی پسندیدہ ہے کہ مولا اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا تھا ماہ رمضان میں؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند نظر آ جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف میں، اللہ کے ڈر میں حضور کا چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک کا رنگ بالکل بدل جاتا تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے رو کر دعا مانگنے میں لگ جاتے تھے، کثرت سے دعا مانگنے میں لگ جاتے تھے۔ اور عام دنوں میں حضور جتنی عبادت کرتے تھے، رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد اپنی عبادتوں میں حضور اور اضافہ فرما دیتے تھے، اور رمضان ختم ہونے تک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کا چاند نظر آنے تک حضور اپنے بستر پر آرام نہیں فرماتے تھے۔ اپنے بستر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں جیسے آرام فرماتے تھے، رمضان ختم ہونے تک حضور اتنا آرام بستر پر نہیں فرماتے تھے، کثرت سے عبادت۔ یہ کون ہے؟ امت کے نبی ہے، سارے انبیاء کے تاجدار ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا یہ حال ہے۔ خوف خدا میں رمضان کا چاند نظر آتے ہی حضور کا چہرہ بدل جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، رات بھر گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے تھے، اور دن بھر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت حضور جاری رکھتے تھے۔ اور نبی ہو کر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عبادت رمضان میں کر رہے ہوں، اور ہم گناہ گار امتی ہو کر اپنے نبی کی عبادت کا ایک تھوڑا سا حصہ بھی ہم نہیں کر سکے، ہم گناہ گار ہو کر اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعائیں مانگنے والے بھی رہے، ہم گناہ گار ہو کر حضور کے بارگاہ میں حضور کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت اور بخشش کی دعا بھی نہیں مانگ رہے، نہ عبادتوں کی پابندی، نہ نمازوں کی پابندی، نہ روزے کی پابندی۔ تو یہ ماہ مبارکہ اللہ نے کیوں عطا کیا؟ اس ماہ مبارکہ کی برکتیں، رحمتیں ہم کیسے حاصل کریں گے؟ ایک روایت میں بیان کیا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس بندے کو کوئی سواری چاہیے، ایک ایسی سواری جو اس کو آرام سے قبر سے لے کر جنت تک پہنچائے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور وہ کون سی سواری ہے کہ جس میں ہم اگر سوار ہو جائیں تو سکون سے اپنی خبر سے لے کر جنت تک پہنچ سکتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سواری تمہارے لیے روزہ ہے، وہ روزہ تمہارے لیے سواری ہے کہ اگر تم دنیا میں اس کو رکھ لو گے، تمہاری خبر سے لے کر تمہیں جنت تک سکون سے اپنے اوپر سوار کر کے لے کر جائے گی۔ یہ سوار کر کے لے جانے والی سواری ہے۔ یہ ماہ رمضان کے روزے کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ بندے کا تقویٰ دیکھیے، پرہیزگاری دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو بھوکا رکھنے کا حکم دیا،
اب اتنی سخت گرمی ہے, وہ تنہا کمرے میں ہو اور کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو, اور اس کے آگے ایک ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے, قسم قسم کے مزیدار کھانے بھی رکھے جائیں, اور کمرہ بند ہے, نہ وہاں کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی اس کو دیکھنے والا ہے. وہ بندہ اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے, پیاس کو بجھا سکتا ہے, ہر چیز اس کے سامنے موجود ہے, لیکن نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے, لیکن پیاس بھی لگ رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا چیز ہے جو بندے کو کھانے سے روک رہی ہے, وہ کیا چیز ہے جو بندے کو پینے سے روک رہی ہے, جبکہ وہ نہ دنیا وہاں پر موجود ہے نہ کوئی انسان ہے. دراصل بات یہ ہے اس وقت میں جب بندہ روزے سے ہوتا ہے اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے, اس کا دل کہتا ہے کہ میں آج بھوکا ہوں, پیاسا ہوں, بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, کوئی انسان دیکھنے والا تو نہیں لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے. ایمان اللہ پر کتنا مضبوط ہے. یہ مضبوط ایمان عام دنوں میں کبھی بندے کو کیا مل سکتا ہے؟ عام دنوں میں بندہ مومن ایک دو لقمے کے لیے نہ وہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے. ماہ رمضان المبارک میں اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے سب سے پہلے سوچے گا کہ رمضان کا مہینہ ہے, میں روزے کی حالت میں ہوں, میں اگر یہ کام کروں گا تو پتا نہیں اس سے میرا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا, اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ پتا نہیں مجھ سے ناراض ہوگا یا اللہ مجھے عذاب دے گا. یہ جو خیال آتا ہے یہ خیال کیوں آ رہا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ روزے کی برکت سے آتا ہے, یہ روزے سے آتا ہے. روزے میں بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے آگے ہزاروں غذائیں رکھی جائے, ہزاروں کھانے کی چیزیں رکھی جائے, ہزاروں پینے کی چیزیں رکھی جائے, لیکن وہ بندہ ہرگز کھانا تو دور ہے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ اس کے دل میں یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ, اسی کو کہتے ہیں پرہیزگاری. ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حضور نے فرمایا کہ بندہ روزے کی حقیقت کو سمجھے. روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کی حقیقت یہ نہیں کہ بندہ صرف خود کو بھوکا اور پیاسا رکھے. روزے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ سر سے لے کر پیر تک اپنے جسم کو گناہوں سے محفوظ رکھا کرے. ایک حدیث پاک میں حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے بندے آئیں گے کہ ان کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. ان کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ نہ انہیں ثواب دے گا نہ اجر دے گا, نہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور کیوں؟ وہ لوگ دنیا میں بھوکے رہتے تھے, پیاسے رہتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھوکے تو رہتے تھے, وہ روزے کے نام پر پیاسے تو رہتے تھے, مگر اپنی زبان سے گندی باتیں کیا کرتے تھے, اپنی زبان سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے تھے. وہ روزے کی حالت میں تو رہتے تھے مگر غیبت بھی کرتے تھے, روزے کی حالت میں رہتے تھے چغلی بھی کرتے تھے, روزے کی حالت میں رہتے تھے آنکھوں سے زنا بھی کیا کرتے تھے, روزے کی حالت میں ہوتے تھے اپنے ہاتھ سے ظلم کیا کرتے تھے, روزے کی حالت میں رہتے تھے کوئی گناہ جس کا اللہ رسول نے کرنے سے منع کیا ہے روزے کی حالت میں سارے گناہ کرتے تھے. تو جب بندہ روزہ رہ کر گناہ کرے تو خدا فرماتا ہے نہ مجھے تجھے بھوکے رہنے کی پرواہ ہے نہ تیرے پیاسے رہنے کی پرواہ ہے. تو بھوکا رہے پیاسا رہے تو مر جائے بندے, مجھے تیری پرواہ نہیں ہے. کیونکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ بندے کو یہ بتلا رہا ہے جو کھانے کی چیز تجھ پر حلال ہے, روٹی تجھ پر حلال ہے, پانی تجھ پر حلال ہے, غذا تجھ پر حلال ہے, پھل کھانا تجھ پر حلال ہے, گوشت تیرے لیے حلال ہے, سبزیاں تیرے لیے حلال ہے, میوے تیرے لیے حلال ہے. جو حلال چیز تجھے میں نے رمضان میں روزے کی وجہ سے حرام کر رکھی ہے, جو روزے کی برکت سے جو حلال چیز تیرے لیے کھانا حرام ہے, تو جو حرام چیزیں ہیں تو روزے کی حالت میں کیسے کر سکتا ہے؟ حلال چیز جب کر نہیں سکتا, حلال کھانا روزے کی حالت میں نہیں کر سکتا, تو جو حرام ہے گناہ ہے اس کو تو کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی پیاری بات اس روزے کی برکت سے سمجھا رہا ہے. آج ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم جب روزہ سحری افطاری روزے کا نام سن کر سحری میں بے انتہا کھاتے ہیں, کیونکہ صبح سے شام تک بھوکا رہنا, اب افطاری کے وقت میں بے انتہا کھا رہے ہیں یہ سوچ کر کہ نہیں میں روزہ ہوں اب مجھے کھانا ہی کھانا ہے. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا کہ روزہ رہنے کے لیے یہ بے انتہا کھانا, بہت زیادہ پینا,
یہ روزے کا مقصد نہیں ہے. روزے کا سحری افطاری کیا ہوتی تھی؟ صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی سحری افطاری کیا ہوتی تھی؟ چند کھجور ہوتے تھے، چند کھجور پانی ہوتے تھے، چند کھجور دودھ ہوتا تھا. یہ اللہ والوں کی، صحابہ کرام کی سحری افطاری ایسے ہوا کرتی تھی. روزہ جسم کو طاقت دیتا ہے لیکن کھانے سے طاقت نہیں، بلکہ روح کی طاقت عبادت سے بندے کو ملتی ہے. کھانے کی طاقت جسم کو ملتی ہے، روزے کی جو طاقت ہے وہ روح کو بندے کی طاقتور بناتی ہے، وہ بندے کی روح کو قوت بناتی ہے. لیکن ہم روحانی قوت کی طرف نہیں جاتے. ہمیں تو بس یہی ہے کہ نہیں، آج سحری ہے، کھانا ہی کھانا ہے. عام وقتوں میں 2 روٹیاں اگر کھاتے ہو، سحری میں ہے 4 روٹیاں کھائیں گے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. روزے کا مقصد ہی ہے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھنا. روزے کا مقصد ہے اپنے حلق کو پیاسا رکھنا، بھوک سے نفس کو مارنا، پیاس سے نفس کو مارنا. یہاں پیٹ بھر کر ہم کھا رہے ہیں تو کیا ہم اپنے نفس کو مار رہے ہیں؟ نفس کیا مر رہا ہے؟ پیاس سے ہم پیٹ بھر کر پانی پی رہے ہیں، نفس کہاں مر رہا ہے؟ عام دنوں میں بھی پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں، اور روزے کی حالت میں روزہ رکھنا ہے، سحری میں بھی پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. حضرت ابراہیم بن ادم کی زندگی کو دیکھیے. حضرت ابراہیم بن ادم جو کہ اپنے وقت کے بادشاہ وقت تھے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی تھی، حضرت ابراہیم بن ادم اب اس دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے. روزہ کیسے رکھتے تھے؟ آپ صرف کھجور اور پانی کھا کر سحری کرتے، اور جیسے ہی سحری کر لیتے آپ صبح کے وقت میں جا کر حالت روزے میں گیہوں کی بوریاں اٹھا کر مزدوری کیا کرتے تھے. بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم، بلخ کے بادشاہ ہیں، لیکن جب آخرت کی فکر دل میں پیدا ہو گئی، خبر کی فکر پیدا ہو گئی، اللہ کا خوف آ گیا، بادشاہت کو ٹھوکر ماری. اب جب روزہ رکھ رہے ہیں تو کیا حالت ہے کہ آپ حالت روزے میں بس چند کھجور کھا کر سخت گرمیوں کے دنوں میں مزدوری کر رہے ہیں، گیہوں کی بوریاں اٹھا رہے ہیں. اور جتنی مزدوری ملتی تھی اس مزدوری سے آپ شام کے وقت میں بہترین کھانا لا کر نہیں رکھتے تھے. جتنی مزدوری ملتی تھی اس مزدوری کو فقیروں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اپنے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے سوائے چند کھجوروں کے. افطاری چند کھجوروں سے کر لیتے، جیسی چند کھجوریں کھا لیتے افطاری ہو جاتی. اب پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم بن ادم دوسرے دن سحری کے لیے اب ساری رات آپ کی جو گزرتی تھی، کھڑے ہو کر ساری رات یہ قرآن پاک ختم کر دیا کرتے تھے. چند کھجوریں کھا کر بھوکے رہ رہے ہیں، چند کھجوروں میں مزدوری کر رہے ہیں، چند کھجوروں میں ساری رات کھڑے ہو کر قرآن پڑھ رہے ہیں، ساری رات. اور یہ 1-2 دن کا معاملہ نہیں. ابراہیم بن ادم 1 رمضان سے لے کر 30 رمضان تک 30 دن ایسے ہی آپ کے گزرتے تھے. اب بتائیے طاقت کہاں آتی تھی؟ آج ہم ایک وقت صبح کا ناشتہ نہ کرے تو کہتے ہیں کمزوری آ گئی، کمزوری آ گئی ہے، طاقت نہیں ہے. ارے جسمانی طاقت کیا ہے؟ اپنی روحانی طاقت کو مضبوط کرو. اور روحانی طاقت کھانے پینے کی محتاج نہیں ہے، روحانی طاقت عبادت کی محتاج ہے، روزے کی محتاج ہے، تہجد کی محتاج ہے. اللہ والوں کا یہی معاملہ تھا. وہ اپنے جسم کو صرف مضبوط نہیں کرتے تھے، اپنی روح کو مضبوط کرتے تھے. اگر روح مضبوط ہو گئی، روح کے صدقے میں جسم بھی مضبوط ہو جاتا تھا. حضرت شیخ ابو نصر رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے وقت کے تمام اولیاء کے بادشاہ مانے جاتے تھے. آپ کو ایک مقام پر لایا گیا بغداد میں، مسجد شعرازیہ میں 1 مہینہ اولیاء کی امامت کے لیے بلایا گیا تھا. اولیاء کے امام تھے تو آپ کو ایک کمرہ دیا گیا. اس کمرے میں خادم آتا، خادم آ کر ہر دن آپ کو 1 روٹی دیتا تھا. ہر دن افطاری کے وقت میں 1 روٹی، بس اسی 1 روٹی میں سحری بھی ہے، اسی 1 روٹی میں افطاری بھی ہے. حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمت اللہ تعالی علیہ 30 دن تک وہ خادم آ کر 1 روٹی کمرے میں دیتا چلا جاتا تھا. آپ نے 1 مہینہ، اس 1 مہینے میں 30 راتوں میں 5 قرآن پاک آپ نے ختم فرمائے، اور 30 دن روزے رہے، اولیاء کی امامت فرمائی، اولیاء کی تعلیم و تربیت فرمائی. 30 دن کے بعد جب عید کی نماز پڑھ کر آپ واپس اپنے مقام چلے گئے، خادم نے کمرہ کھول کر دیکھا جو 30 روٹیاں اس نے کمرے کے اندر رکھی تھی وہ 30 کی 30 ایسے ہی باقی تھی، 1 روٹی بھی کم نہیں ہوئی تھی. آپ نے ان 30 دنوں میں 1 روٹی بھی نہیں کھائی تھی. اب آپ غور کریں کہ 30 دن کے روزے ہیں اور رات میں نماز تراویح ہے اور دن کے وقت میں دین کی تعلیم ہے، یہ تمام چیزیں ہیں.
ताकत कहां से आ रही थी, कुव्वत कहां से आ रही थी? ये जिस्मानी ताकत नहीं थी, ये रूहानी ताकत थी, ये रूहानी ताकत थी। हम अपने जिस्म के पीछे पड़ जाते हैं, हम जिस्म के पीछे पड़ जाते हैं। अरे 5-6 दिन हो गए रमजान को, अब मेरा वेट कम हो रहा है, वजन कम हो रहा है, पेट अंदर चला गया और मेरे कांधे झुक गए हैं, मैं कितना कमजोर हो गया। बस जिस्म को देखते रहते हैं, जिस्म की तरफ नजर करते रहते हैं। अरे इस जिस्म को मिट्टी में मिलना है, इसको तो फना होना है, इसको तो जाकर एक दिन खबर में दफन होना है। बाकी रहने वाली बंदे की रूह है, इस रूह के लिए क्या कर रहे हैं? कभी रूह को देखा, रूह कितनी कमजोर हो गई है। कभी रूह को देखा कि रूह की ताकत कहां चली गई। कभी रूह को देखा कि हमारी रूह कैसे तड़प रही है, गुनाहों की वजह से हमारी रूह कमजोर हो रही है। एक महीना हमें मिलता है इबादत का, उस एक महीने में भी चंद रोजे रखकर उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं, अब आगे मुझसे रोजा रखना नहीं होता, अब बस यही मेरे लिए काफी है। अल्लाह अकबर, ये क्या इबादतों से दूरी है। हमें अहमियत मालूम नहीं है, रोजे की अहमियत क्या है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई बंदा माह रमजान का एक रोजा जानबूझकर छोड़कर और उस एक रोजे के सवाब के लिए सारी जिंदगी मरते दम तक भी रोजा रहेगा, वो एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिल सकता, एक रोजे के बराबर सवाब नहीं मिल सकता। जिंदगी भर मरते दम तक अगर सारा रोजा रख लिया, एक रोजा छोड़ने पर उसका सवाब इतना ज्यादा है। हुजूर ने फरमाया कि नफिल रोजा, ये तो फर्ज है, रमजान के फर्ज है, नफिल का दर्जा सबसे निचला है। सबसे पहले फर्ज है, फिर वाजिब है, सुन्नत मौकिदा है, सुन्नत गैर मौकिदा है, फिर उसके बाद नफिल का दर्जा आता है। जो नफिल रोजा है, जो आम दिनों में कभी पीर या जुमेरात को रखते हैं, ये नफिल रोजा जो बंदा रखे तो हुजूर फरमाते हैं वो जमीन भर कर सोना भी खैरात कर दे, वो एक नफिल रोजे के सवाब के बराबर नहीं हो सकता। जमीन भर कर खैरात कर दे सोना, जब एक नफिल रोजे का ये आलम है तो फर्ज रोजे का क्या आलम होगा, फर्ज रोजे का आलम क्या होगा। और फिर आगे फरमाया हर चीज की एक ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात रोजा रखना है। जिस तरह से ज़कात से माल साफ होता है, जिस्म एक महीना खाकर गंदा हो जाता है, इस जिस्म की गंदगी को अगर साफ करना है 30 दिन के रोजे जिस्म की गंदगी को साफ करते हैं। और यहां क्या है, 4 दिन रोजे रख लेते हैं। अब गर्मी का बहाना, या तो गर्मी का बहाना या तो काम का बहाना, कि गर्मी सख्त है, रोजा रखना नहीं होता, हमें काम करना होता है, हमें बीवी बच्चों के लिए कमाना है, हमें उनके लिए मेहनत करनी है, बाहर जाकर बातें करनी है, प्यास लगेगी, हम कैसे रखेंगे। अरे यहां दुनिया की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो सोचो क़यामत की दिन की प्यास को क्या बर्दाश्त करोगे। आज तो सूरज सर से करोड़ों मील दूर है। हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन हर बंदे के सर से एक बालिश की ऊंचाई पर सूरज होगा। जब एक बालिश की ऊंचाई पर सूरज होगा, उसकी गर्मी क्या होगी। आज इस गर्मी को नहीं बर्दाश्त कर रहे, क़यामत की गर्मी को क्या बर्दाश्त करेंगे। आज यहां की भूख को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो फिर क़यामत की भूख को क्या बर्दाश्त करेंगे। यहां की प्यास को नहीं बर्दाश्त कर रहे, क़यामत की प्यास को क्या बर्दाश्त करेंगे। अरे इस जिस्म को जितना भी आप खिलाएं, जितना भी आप इसको पिलाएं, इसका नतीजा क्या है। इसका नतीजा यह है जैसे ही सांस यहां से कट गई, सांस खत्म हो गई, इस जिस्म पर लाखों करोड़ों जो खर्च किया ये सब कुछ मिट्टी में चला गया। सांस जब तक चलेगी जिस्म तरोताजा रहेगा। ये सांस कट गई, यहां कट गई, अब जो इसके अंदर डाला था, जितना खाया था, जितना कमाया था, जितना इस जिस्म को पहनाया था, वो सब कुछ अब मिट्टी में जाने वाला है। तो जिस चीज को मिट्टी में डालना है तो उस चीज के लिए इतनी फिक्र क्यों है, उस चीज के लिए इतनी परवाह क्यों है। अपने ईमान को ताजा करे और अल्लाह तबारक व तआला का ये इबादत वाला महीना जो रब ने अता फरमाया है, इस महीने को ऐसे ही जाने ना दे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इबादत, जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि जन्नत का दरवाजा खटखटाओ, साहबा ने पूछा कि जन्नत का दरवाजा कैसे खटखटाएं। जन्नत के दरवाजे को खटखटाना हो तो भूखे और प्यासे रहो, भूख से खटखटाओ, प्यास से खटखटाओ। जब तुम भूखे प्यासे रहोगे तो ये जन्नत का दरवाजा खटखटाने के बराबर है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रोजा इबादतों का दरवाजा है, ये इबादतों का दरवाजा है। जब ये दरवाजा खुलेगा सारी इबादतें करेंगे। हमने इसी दरवाजे को बंद कर दिया जिससे इबादतों में अंदर दाखिल होना है,
روزہ رکھیں گے تو نماز بھی پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو قرآن بھی پڑھیں گے, روزہ رکھیں گے تو ذکر بھی کریں گے, روزہ رکھیں گے تو تسبیح بھی کریں گے. یہ تو عبادت کا دروازہ ہے, اس کے ذریعے سے اندر داخل ہونا ہے. ہم نے کیا کر دیا, اسی دروازے کو بند کر دیا, اسی دروازے کو, روزے کو ہی بند کر دیا. جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو نماز کیسے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو قرآن کہاں سے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو تسبیح کہاں سے پڑھیں گے, جب روزہ ہی نہیں رکھیں گے تو اللہ کا ذکر کہاں سے کریں گے. یہ عبادتوں کا تو دروازہ ہے, راستہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی ہمیں عبادت کا حکم نہیں دیتا, وہ رب ہے. سوچے اللہ نے جب ہمیں حکم دیا ہے بھوکے پیاسے رہنے کا, تو اس میں کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے, کوئی نہ کوئی تو اس کے اندر حکمت ہے. اس کی حکمت کیا ہے؟ ایک روایت میں بیان کیا گیا, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. یہ جو عقل ہے انسان کے جسم میں سب سے اوپر درجے پر, اللہ نے سب سے اوپر درجے پر عقل کو ہی کیوں رکھا؟ دل کو بھی رکھ سکتا تھا, ناک کو بھی رکھ سکتا تھا, کان کو رکھ سکتا تھا, آنکھ کو رکھ سکتا تھا, سب سے اوپر اللہ ہاتھ کو بھی رکھ سکتا تھا, لیکن سب سے اوپر انسان کے جسم میں عقل کو اللہ نے کیوں رکھا؟ اس کی وجہ یہ ہے, روایتوں میں آتا ہے اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا اور عقل سے کہا, عقل کو اپنی طرف بلایا, کہا کہ عقل میرے قریب آ, عقل اللہ کے قریب آئی. رب نے کہا کہ عقل پیچھے چلی جا, عقل پیچھے چلی گئی. اللہ نے پوچھا من انا و من انتا, کہ عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. عقل بہت ہی عاجزی سے سر جھکا کر کہنے لگی کہ مولا تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں. جب عقل نے سر جھکایا, عاجزی کی, اللہ کو اتنی پسند آئی, رب نے فرمایا اے عقل تو میرے سامنے عاجزی کے ساتھ جھک کر تو نے کہا کہ میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. آج میں تجھے اپنی مخلوق میں, انسان میں سب سے اونچے درجے پر تجھے رکھتا ہوں. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے, اللہ کو انکساری بہت پسند ہے. تو اللہ نے کیا کیا, عقل کی عاجزی کو دیکھ کر انسان کے جسم میں سب سے اونچا درجہ عقل کو عطا فرمایا. پھر اللہ نے نفس کو پیدا کیا. جب نفس کو اللہ نے پیدا کیا تو نفس سے کہا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے. تو نفس کے اندر فخر اور غرور آیا, تکبر میں اس نے کہا. جب رب نے پوچھا من انا و من انتا, تو نفس کہنے لگا انا انا و انتا انتا. اس نے کہا کہ میں ہوں, تو ہے. اللہ کو اس کا جواب اتنا ناپسند آیا کہ رب نے دیکھا کہ میں نے اس کو پیدا کیا اور یہ کہتا ہے کہ میں ہوں اور تو ہے, یہ کیا اس کے اندر فخر و غرور تکبر ہے. تو اللہ کو اتنا ناپسند ہوا کہ رب نے 100 سال جہنم کی آگ میں اس کو جلایا. 100 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ میں نفس کو جلایا. 100 سال کے بعد اللہ نے اس کو نکالا, اور نکال کر رب نے اس سے پوچھا کہ اب بتا من انا و من انتا, کہ میں کون ہوں اور تو کون ہے. نفس کا جواب آیا پھر اس کے بعد انا انا و انتا انتا, کہ میں ہوں تو ہے. 100 سال جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد بھی نہ نفس کا غرور کم ہوا, نہ فخر کم ہوا, نہ تکبر کم ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد اس کو سزا کے لیے کہا آج سے 100 سال تجھے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے. رب نے نفس کو 100 سال بھوکا رہنے کا حکم دیا, 100 سال پیاسا رہنے کا حکم دیا. جب 100 سال بھوک اور پیاس کے گزر گئے, اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس کو بلایا. اب پوچھا بتا میں کون ہوں تو کون ہے. اب 100 سال کی بھوک اور پیاس کے بعد نفس جھک گیا, کہا کہ مولا تو میرا رب ہے, میں تیرا بندہ ہوں. تو رب نے کہا کہ اے میرے بندوں, اگر تمہیں اپنا نفس جھکانا ہے, نفس کے تکبر کو توڑنا ہے, نفس کے فخر کو توڑنا ہے, اس کی خواہش کو توڑنا ہے, تمہیں بھوکا رہنا ہوگا, تمہیں پیاسا رہنا ہوگا. تمہاری بھوک اور پیاس تمہاری نفسانی خواہشات کو مٹا دیتی ہیں. صحابہ کرام میں کئی سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مشکات المصابیح میں حدیث پاک نقل کی گئی. عثمان بن مظعون حضور کے پاس آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا مجھے بتائے کہ جس سے میری نگاہیں گناہوں سے محفوظ رہ جائے, میرا جسم گناہوں سے محفوظ رہ جائے, اور میں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رہ جاؤں. حضور نے فرمایا نکاح کر لو. انہوں نے کہا نکاح تو کر لوں گا, لیکن مجھ میں خرچ کرنے کی طاقت نہیں ہے, مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے بیوی کے خرچ کو برداشت کر سکوں. حضور نے فرمایا جاؤ روزے رکھنا شروع کرو.
روزہ تمہاری خواہشات نفسانی کو توڑے گا، تمہارے دل میں کبھی خواہشات نفسانی پیدا نہیں ہوں گے۔ روزہ کیا ہے؟ روزے کی حالت میں آپ دیکھیں، جیسے بندہ افطار کر لے، افطار کرنے کے بعد بھی اگر کہے کہ یہ فلاں فلاں چیز کھاؤ، لیکن وہ کھانے کی خواہش نہیں ہوتی۔ افطار کے بعد بھی بندے میں نہ کسی لذت والی غذا کو کھانے کی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی آرزو ہوتی ہے، نہ کوئی تمنا ہوتی ہے، بس وہ خاموش سکون سے بیٹھ جاتا ہے۔ نہ اس کو لباس کی آرزو، نہ اس کو کہیں گھومنے کی خواہش، نہ پھرنے کی خواہش۔ جو بندہ 30 دن تک ماہ رمضان کے روزے رکھ لے، اس کے دل سے ہر قسم کی خواہشیں ختم ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے اسی خواہشوں کو توڑنے کے لیے ہمیں روزے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ یہ کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ تقویٰ، پرہیزگاری جو اولیاء میں ہوتی ہے، اولیاء بنتے کیسے ہیں، ولی کیسے بنتے ہیں، وہ اللہ کے دوست کیسے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں انہیں وہ مقام ملتا کیسے ہے، ان کی سب سے پہلی ولایت کی پہلی سیڑھی روزے کی پابندی سے ہوتی ہے۔ روزے سے جب پہلی سیڑھی آتی ہے، یہاں سے نفس کو توڑتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے دوست بنتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس چیز کو اپنائیں گے نہیں، تکلیف ہوگی، بھوک سے تکلیف ہوگی، پیاس سے تکلیف ہوگی، مگر یاد رکھے بھوک اور پیاس سے کبھی انسان، اللہ نے جب حکم دیا کہ تمہیں بھوکا رہنا ہے، اس سے کبھی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان اگر ہوتا تو اللہ حکم کیوں دیتا؟ اگر جسم کو تکلیف ہونے والی ہو اور جسم کو نقصان پہنچنے والا ہو، طبیعت بگڑنے والی اگر ہے روزے سے، تو اللہ روزے کا حکم دیتا ہی کیوں؟ صحت اور تندرستی ہے بھوکے پیاسے رہنے میں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انسان کا سب سے برا بدن میں جو حصہ ہے پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن جو انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کو بھرتا ہے، اور یہ اس سے یہاں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ بیماریوں کا گھر پیٹ ہے، اور حضور نے علاج بھی بتایا، اس کا سب سے بہترین علاج اگر تمہیں کرنا ہے اپنے جسم کا، بیماریوں کا، پیٹ کا، سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ بھوکے پیاسے رہا کرو، بھوکے رہا کرو، کھانا کم کیا کرو، پانی کم کیا کرو۔ اکلات یقمن الصلب، صحابہ نے کہا کہ حضور کھائیں گے پیئیں گے نہیں تو ہمارے جسم میں طاقت کیسے رہے گی؟ حضور نے فرمایا اکلات یقمن الصلب، اتنے لقمے کھاؤ جس سے تمہاری پیٹھ نماز کے لیے کھڑی ہو جائے۔ پیٹھ نماز کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جتنے لقمے کھانے کی ضرورت ہے اتنے لقمے کھایا کرو، اور پیٹھ کھڑے ہونے کے لیے جتنے پانی کی ضرورت ہے اتنا پانی پیا کرو۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ آج دیکھیں ایک وہ دور کہ جس دور میں مال کی کمی، دوائیوں کی کمی، علاج کی کمی، مگر اس کے باوجود صحابہ کرام میں وہ بیماریاں نہیں تھی جو آج بیماریاں ہیں۔ آج جو بیماریاں ہیں، پہلا ایک دور تھا کہ انسان بھوک سے مرتا تھا، پیاس سے مرتا تھا، کھانے پینے کی کمی سے پچھلے دور میں لوگ مرتے تھے۔ آج جو انسان مر رہا ہے وہ بھوک اور پیاس سے نہیں مر رہا، بلکہ حد سے زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے مر رہا ہے۔ پہلے بھوک سے مرتے تھے، آج کھا کر مر رہے ہیں۔ یہ شوگر کیا ہے، یہ بلڈ پریشر کیا ہے، اور یہ ہارٹ کیا ہے، یہ ساری بیماریاں 90% بیماریاں حد سے زیادہ کھانے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ اگر یہی کم ہو گیا، نہ انسان کو بیماری آئے گی، نہ کوئی مرض آئے گا، نہ کوئی تکلیف آئے گی۔ تو روزے کی حقیقت کو سمجھیے، اس کی حقیقت سمجھیے، اس کی روحانیت سمجھیے کہ اللہ نے یہ کیوں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کیا گیا، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ روزہ انسان کی جسم اور روح دونوں کو سنوارتا ہے۔ آج چند مسائل روزے کے متعلق بیان کیے جائیں گے کہ آپ روزہ جو رکھ رہے ہیں تو روزے میں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا، یہ چند اہم مسائل ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے نیت ہونی چاہیے روزے کے لیے۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں نیت کریں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، زبان سے نہ بھی کہیں، دل میں اگر ارادہ ہو سحری کے وقت میں روزہ رکھنے کے لیے سحری کر رہا ہوں، اتنا ہی کافی ہے۔ اب وقت بہت ضروری ہے، جو وقت ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر سحری کا وقت اب کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ 5:15 سے لے کر 5:20 کے درمیان، 5:15 سے 5:20 کے درمیان سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اذان کا انتظار ہوتا ہے کہ اذان ہونے تک ہم کھاتے رہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پہلے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ سحری کا وقت ختم ہونے کے 10 منٹ کے بعد فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد اذان۔ اگر کوئی شخص جیسے کہ
5:20 को सहरी का वक्त खत्म हुआ, 5:21-22 को भी अगर कोई खा रहा है रोजा होगा ही नहीं। अजान तो बहुत दूर की बात है, अजान तो 5:30 को हो रही है, ये 5:40 को, ये तो बहुत दूर है। 5:20 से 2 मिनट भी आगे बढ़ गए, उसके बाद खा लिया पी लिया, रोजा हुआ ही नहीं। अब देर से उठ गए, 5:20 को उठे, 5:25 को उठे, आंख खुल गई, अब क्या करे? अब ऐसे ही रोजा रखना है। तो रोजा सहरी सुन्नत है, रोजा फर्ज है। अगर वक्त मिल गया सहरी करके रोजा रख रहे हैं, अच्छी बात है, सुन्नत अदा करने का सवाब मिलेगा। अगर सुन्नत छूट गई है, अब हमने सहरी नहीं रखी, अब रोजा क्या रखें, छोड़ो रोजा छोड़ देते हैं, नहीं, सख्त गुनाह है। अगर सहरी करने का वक्त नहीं मिला, अब रोजा रखना फर्ज है। जैसे नमाज के लिए आ गए और फजर की सुन्नत अब फर्ज है, जमात खड़ी हो गई, सुन्नत पढ़ने का वक्त नहीं मिला, तो क्या करते हैं, फर्ज में शामिल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सुन्नत पढ़े, हम पढ़े नहीं, फर्ज क्या पढ़ना है, चलो वापस घर को चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं करते। तो रोजे का भी यही मामला है, सही सुन्नत है, रोजा रखना फर्ज है। अगर सुन्नत अदा नहीं हुई, अगर सहरी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद रोजा रखना फर्ज है। अब ये अवाम में मशहूर है कि सहरी के बगैर रोजा रखेंगे तो भुक्का रोजा होगा, ये गलत है। रोजा कोई भुक्का नहीं होता, कोई खाने वाला नहीं होता। सहरी का या तो सहरी के साथ होता है या सहरी के बगैर होता है। सहरी के साथ हुआ तो ज्यादा सवाब है, बगैर सहरी के है तो सवाब है लेकिन थोड़ा सा कम सवाब है, लेकिन रहना तो वाजिब और फर्ज ही है बगैर सहरी के भी। इसी तरह रोजे की हालत में मंजन या टूथपेस्ट अगर कोई करे, जैसे आप सहरी कर लिए, सहरी के वक्त में मंजन या टूथपेस्ट इस्तेमाल करे, कोई हरज नहीं। अब सहरी के बाद, अब जैसे 9 बजे 10 बजे उठ गए, अब हम मुंह धो रहे हैं, ऐसी सूरत में मिसवाक कर सकते हैं, लेकिन टूथपेस्ट या मंजन इस्तेमाल नहीं कर सकते। टूथपेस्ट या मंजन इस्तेमाल अगर करेंगे, अगर एक खतरा हलक के नीचे उतर गया, रोजा टूट गया। इसी तरह हालत रोजे में किसी को ब्लड चेकअप कराना हो, यानी खून टेस्ट कराने के लिए जाना है, या किसी को रिश्तेदारों में या दोस्तों में खून देना है, रोजे की हालत में है, तो हालत रोजे में खून निकाल सकते हैं। खून निकालने से रोजा नहीं टूटता। दूसरों को खून दे भी सकते हैं या खून अपना ही निकालकर टेस्टिंग के लिए भी दे सकते हैं। इसी तरह हालत रोजे में दांत में दर्द है और बर्दाश्त नहीं कर सक रहे, दांत निकालना है, रोजे की हालत में है, तो हालत रोजे में दांत निकालने से भी रोजा नहीं टूटता। इसी तरह रोजे की हालत में अगरबत्ती का जो धुआं है या सिगरेट का धुआं है, ये सारे धुएं से दूर रहना चाहिए। अगर हालत रोजे में अगर हम जानबूझकर अगरबत्ती का धुआं लेते हैं तो रोजा टूट जाएगा। अगर अचानक से धुआं हलक के नीचे चला गया, इरादा नहीं था, अचानक से धुआं आ गया, सांस खींच ली, अंदर चला गया, तो ऐसी सूरत में रोजा नहीं टूटता। जानबूझकर अगर धुआं लेंगे तो फौरन रोजा टूट जाएगा। इसी तरह से हालत रोजे में सुरमा लगा सकते हैं, तेल लगा सकते हैं, हालत रोजे में आप इतर लगा सकते हैं, हालत रोजे में अगर सर में दर्द है आप झंडुबाम लगा सकते हैं। रोजे की हालत में इंजेक्शन नहीं ले सकते। हालत रोजे में अगर इंजेक्शन लेंगे तो रोजा टूट जाएगा, और ग्लूकोज अगर चलाएंगे तो भी रोजा टूट जाएगा। अगर किसी को सख्त जरूरत पड़ गई, यानी रोजे की हालत में बीमार हो गए, अब किसी भी हालत में इंजेक्शन देना ही है, अब किसी भी हालत में ग्लूकोज चढ़ाना ही है, ऐसी मजबूरी की हालत में आप इंजेक्शन दे दें, ग्लूकोज चढ़ा दें, इससे रोजा टूट जाएगा, गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा। मजबूरी की हालत थी, आप रोजा टूट गया, रमजान के बाद खजा कर ले, मगर इसमें गुनाह नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर अगर करेंगे, ग्लूकोज चढ़ा दिए या जानबूझकर इंजेक्शन डाल लिए, तो रोजा उसी वक्त में टूट जाएगा। जिन लोगों को दमे की बीमारी होती है, दमे की शिकायत होती है, ऐसे लोग इनहेलर इस्तेमाल करते हैं। रोजे की हालत में दमे की शिकायत वाले अगर वो इनहेलर इस्तेमाल करे, वो पंप इस्तेमाल करे, तो उससे उसी वक्त में रोजा टूट जाता है। इनहेलर का इस्तेमाल रोजे की हालत में करने से रोजा बाकी नहीं रहता। तो ये तमाम रोजे के मसाइल हैं। तरावी के मसाइल में एक मसला आप ध्यान में रख ले कि जब 20 रकात तरावी आप अदा कर रहे हैं, तो तरावी की नीयत पहली मर्तबा जब खड़े होते हैं, 20 रकात सुन्नत मौकिदा तरावी पढ़ता हूं वास्ते अल्लाह के मुंह मेरा काबतुल्लाह शरीफ के, ये कहकर रकात बांधकर खड़े हो जाना है। बार बार हर 2 रकात के बाद नियत करने की जरूरत नहीं। एक ही मर्तबा, पहली मर्तबा 20 रकात की नियत करके खड़े हो गए, बस इतना ही, आखिर तक इतना ही काफी है। हर मर्तबा आपको 2 रकात के बाद नियत करना ये जरूरी नहीं है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कहने सुनने से बढ़कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम के इल्म में इजाफा फरमाए। हम तमाम को मौला माह रमजान के मुकम्मिल 30 रोजे रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।